مسائل پاکستان شہری سندھ کے بعد ملک کے اندر ایک سیاسی بحران بنا ہوا ہے، اور پھر بازگاہ شروع ہو گئی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ گورنمنٹ گر جائے، اور جہاں پر یہ بازگاہ شروع ہوئی ہے افسوس کی بات سے ہی کہنا پڑتا ہے کہ شہری سندھ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے، جہاں 5 سال یا 10 سال یا 15 سال پہلے تھا۔ 2010 کے بعد سے شہری سندھ کے اندر ایسا لگتا ہے کہ وقت تھم سا گیا، کوئی ترقی نہیں ہو رہی۔ جہاں پر پیپلز پارٹی اس کی 18ویں ترمیم بحران کا ایک بہت کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، وہاں پر پچھلے 10 سال کے اندر بالخصوص شہری سندھ کے اندر ایک قیادت کا فقدان دیکھا گیا، اور قیادت کے فقدان کی وجہ سے ہوا یہ کہ شہری سندھ کی جو ریپرزنٹیشن ہے وہ نیشنل لیول پہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی، اور جو لوگ شہری سندھ کے لیے بات کرتے ہیں ان کو اکثر لوگ جب محفلوں میں ملتے ہیں تو لان تان کرتے سنائی دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ کسی بھی اچھے لیڈر کے لیے بالخصوص پاکستان کے اندر اور کراچی کے اندر بالخصوص ضروری ہے کہ وہ ایک اچھا انسان ہو، ہمارے کیس میں اچھا مسلمان ہو، پاکستانی ہو، اور کراچی کیس میں مہاجر ہو یا کم سے کم شہری سندھ کے ساتھ وفادار ہو۔ مگر ایک سراب سا ہے جو اس وقت حائل ہو کے بیٹھا ہوا ہے۔ اکثر لوگ جب ان سے آپ ملتے ہیں تو وہی کہتے ہیں کہ جی یہ وہ قیادت جو آج نظر آ رہی ہے ان کے اندر وہ ہماری قیادت نہیں، ہم نہیں ہیں، اور یہی پرابلم ہے۔ لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ اگر آپ کسی ایسے آدمی کے ساتھ کھڑے ہوں گے جو پاکستان کے خلاف ہے تو وہ آدمی جو ہے کبھی بھی اس کو ریاست سپورٹ نہیں کرے گی۔ ہاں، اس کا طریقہ کار ہے کہ وہ پاکستان آئے، گناہوں کی معافی مانگے، وہ بتائے کس طرح اس نے پاکستان کی جلوں کو کمزور کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اس سے کون کون ہواری تھے۔ تو میں رؤوف صدیقی کے بیان دیکھ رہا تھا کہ نہیں، یہ ایم کے الطاف حسین ہی کی ایم کے ہے، اور ایگزیکٹلی یہی پرابلم ہے کہ اگر یہ ایم کے الطاف حسین کی ایم کے ہے، الطاف حسین وہ آدمی ہے جو رو کے ساتھ کام کر رہا تھا، دشمنوں کے ساتھ کام کر رہا تھا، دوسروں کے خلاف تحریکیں چلا رہا تھا، تو پھر اس ایم کے کو کبھی بھی موقع نہیں ملے۔ ایم کے کو موقع تبھی ملے گا جب اس کے اندر سے جیسے کہ الطاف حسین کو مائنس کر کے ایم کے پاکستان بنائی گئی۔ اچھا، ایک بڑا آرگیومنٹ ہے جو اکثر دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ کھل کے بات کریں گے کہ مصطفیٰ کمال بھائی کے اوپر کہ وہ کیوں نہیں وہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کسی کے لیے کام کرتے ہوتے تو 2016 میں جب پی ایس پی مارچ میں بنی تھی تو اگر وہ کسی کے لیے کام کرتے ہوتے تو اگست کے اندر آپ کو ایم کے پاکستان بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ اکثر لوگ اس پہ اعتراض کرتے سنائی دیتے ہیں کہ وہ ان کے منہ سے ایک کبھی گالی نکل جاتی ہے، حالانکہ میں الو کے پٹھے اور گالی نہیں سمجھتا۔ مغرب میں الو کو عقل کی نشانی سمجھا جاتا ہے، اور پٹھے کا مطلب تو بیٹا ہے، اور کچھ لوگ اس کو بھی آفینس سمجھ لیتے ہیں۔ پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ ہماری جو اس وقت قیادت بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس نے اپنے اوپر لکیریں مار دی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ وہ چیئرمین یعنی زبر ہے، مگر وہ گدھا ہے۔ آپ نے دنیا میں کبھی بھی گدھے کی ریس نہیں دیکھی ہوتی، آپ نے ہمیشہ گھوڑوں کی ریس دیکھی ہوتی۔ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ باقی جو سیاسی اکائیاں ہیں وہ اپنے گھوڑے دوڑا رہی ہیں، اور کراچی شہر سندھ کی سیاست کا جو سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کی پارٹی کو جو ریپرزینٹ کر رہا ہے، میں یہ نہیں کہوں گا وہ گدھا ہے، مگر وہ زیبرا بھی نہیں ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس کے علاوہ کراچی کے لوگوں کا بھی قصور ہے۔ میں آج ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ کسی مسجد میں کسی امام کے اوپر جھگڑا ہوا ہے، مجھے نہیں پتا، میں مذہبی باتوں میں نہیں گھستا زیادہ، مگر سوچنے والی بات ہے کہ اس کے اوپر لوگ باہر نکل آئے ہیں اور شور مچا رہے ہیں، پولیس سے بات کر رہے ہیں، نعرے کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، مگر یہ لوگ کبھی اس بات کو باہر نہیں نکلتے کہ ان کے گھر بجلی نہیں آ رہی، پانی نہیں آ رہا، گٹر نہیں چل رہا۔ وہ سر جھکا کے جاتے ہیں اور سر جھکا کے آئے ہوتے ہیں۔ اگر وہ
اس بات کے لیے بالکل اپنی آواز بلند کریں. مجھے نہیں پتہ کیا بات ہے، نہ مجھے اسے پڑھنا ہے، مگر اگر ساتھ میں اگر وہ اپنے حقوق کے لیے بھی نکلنا شروع ہو جائیں، یا کم سے کم جو لوگ ان کے حقوق کے لیے نکل رہے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، تو شاید آج کم سے کم آپ شہر کے اندر جو ہے ایک بہترین اپنے لیے شہر کریٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ شہر آپ کا شہر ہے، یہ شہر میرا شہر ہے، یہ ہم سب کا شہر ہے. ہمیں اس شہر کو واپس ان اونچائیوں پہ پہنچانا ہے جس کو یہ ڈیزرو کرتا ہے. اور یہ اونچائیاں اس لیے نہیں چاہیے کہ کوئی آپ نے میں نے اپنی جائیدادوں کی قیمتیں بڑھانی ہیں. یہ بات کلیئر ہوتی جا رہی ہے کہ پاکستان کو نئے ایوار میں اگر جنگ لڑنی ہے تو اب جنگ میزائلوں کی ہے، جنگ ڈرونز کی ہے، اس کے لیے آپ کو بلینز آف ڈالرز چاہیے. پیسے کہاں سے آئیں گے؟ IMF دے گا آپ کو؟ چائنا دے گا آپ کو؟ ٹرمپ دے گا آپ کو؟ کبھی نہیں. اس کے لیے آپ کو اپنی ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور آپ کچھ بھی کر لیں، مان لیں اس بات کو، دنیا کا آن گئی جتنی بھی ورلڈ کی ایجنسی سے آپ بات کرو، ورلڈ بینک سے، جائکا سے، IMF سے، وہ سب اس بات پہ بضد ہیں، اور ان کو چائنا سے بھی، کہ بھئی آپ GCC ممالک سے بھی، کہ آپ کراچی کو جو ہے یا شہری اپنی جو کوسٹل بیلٹس ہے اس کو ڈیولپ کریں. اور المیہ کی بات یہ ہے کہ آپ نے وہ جو کوسٹل بیلٹ ہے وہ ساری کی ساری تقریباً پیپلز پارٹی کو دی. تو جب تک اب آپ کو اچھا لگے برا لگے، فیکٹ تو یہ ہے کہ کراچی کی جب تک انویسٹمنٹ نہیں بنتی تب تک ملک کی معیشت صحیح نہیں ہوگی. اچھا، اور ملک کی معیشت صحیح ہوگی تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ہمیں کشکول لیے گھومنے کا کیا شوق ہے. ہمیں کیا لگتا ہے کہ ہم ہر دفعہ اپنی مسکراہٹ کر کے، چاپلوسی کر کے ہمیں لوگ پیسے دے دیں گے. اپنے لوگ پیسے دے دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ کوئی نہ کوئی ایکسپیکٹیشن ہوگی. جو ہم نے دیکھا کئی کیسز میں، آپ جب ایکسپیکٹیشنز بھی نہیں اترتے ہیں، IMF بھی ہو تو آپ کو پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں. امریکہ بھی آپ کے ساتھ 90s میں یہ کر چکا ہے. آپ پریسنل امینڈمنٹ، براؤن امینڈمنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا لگا کے آپ کی نیول کے شپس، آپ کے F-16 اور پتہ نہیں کیا کیا جگہوں پہ آپ کے ساتھ زیادتی کر چکا ہے. تو آپ اتنے سالوں کے بعد، ہر کچھ سال کے بعد وہی لیسن لرن کرتے ہیں، مگر اس کے ادراک کے لیے کچھ نہیں کرتا. ادراک کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے شہری سندھ کو اسی طرح بنائیں. اچھا، جب اس کو بنانے کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی کھڑی ہو جاتی ہے مرسو شیدہ سے حلالی حرامی فلاں دھماکے کی بات شروع ہو جاتی ہے، سوچے سمجھے بغیر کہ ان کے اپنے سندھی بھی ترقی کریں گے یا ان کے ووٹر بھی ترقی کرے گا. مگر وہ بضد ہے کہ نہیں، ہم نے اس صوبے کو بھٹو کے مانند رکھنا ہے یا کسی ایک سوچ کے مانند، نظریے کے مانند، فقے کے مانند رکھنا ہے. یہ پرابلم ساری کی ساری. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرمی چیف صاحب کو بڑی عزت دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابی عطا فرمائے. پاکستان کا جھنڈا اوپر کیا ہے، اور مگر ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ وہ تب تک ایک کامیاب حکومت نہیں کر سکتے جب تک کہ ایک معاشی طور پہ مستحکم پاکستان نہ ہو. اور سر مان لیں، مستحکم پاکستان تب تک نہیں ہوگا جب تک شہری سندھ یا آپ کا اربن سینٹرز، بالخصوص کراچی، معاشی طور پہ چل رہا ہو. پیپلز پارٹی 15 سال سے بیٹھی ہے، 18 میں ساری پاورز دیکھیں، کچھ کر نہیں پائی ہے. اس کا مطلب وہ فیلئر ہے. اگر یہ آپ کے فوج کے کمانڈر ہوتا تو آپ اس کو نکال کے ہو سکتا ہے کورٹ مارشل کر کے الٹا ٹانگ بھی چکے ہوتے. خیر بہرحال مجبوریاں، کوئی کام نہیں ہو پاتا اسی لیے کہ یہ سیاسی اکائیاں اور ان کے جو سپورٹرز ہیں، ہو سکتا ہے بیوروکریسی میں بیٹھے، وہ کھڑے ہو کے چیزوں کو روکنا شروع کر دیتے ہیں. تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کب تک اس طرح کی زندگی گزاری جائے گی، یہ سوال سوچنے والا ہے. بلاول بھٹو جو کہ میرے چھوٹا بھائیوں کی طرح ہے، وہ گلگت کے لیے لڑتا نظر آ رہا ہے، کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے نظر آ رہا ہے. اس آدمی سے کوئی یہ پوچھے کہ بھائی جس شہر میں تو پیدا ہوا ہے، جس شہر میں تو اپنا اسکولنگ کی ہے، تو اس کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتا؟ تجھے گلگت کی کشمیر کی فکر ہے، تجھے اپنے شہر کی فکر کیوں نہیں؟ اب جب ہم ایک بات کہتے ہیں تو برا مان جاتے ہیں. ایک اور بات جو مجھے چل رہی ہے پتہ کہ مختلف جرنلسٹ ایسے ہیں کہ جو شہر کے لیے بات کرتے ہیں وہ دھمکیاں آ رہی، بیکاز کو دھمکیاں آ رہی. وہ چاہتے ہیں کہ تو شہر کی نہریں دکھائی جائیں، آپ بہا دیں، بالکل دکھائیں گے، مگر ایسا ہے نہیں. لوگ بول رہے ہیں. کراچی کے لوگوں سے میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی سراب سے نکل جاؤ. اگر آپ محب وطن قیادت کے پیچھے کھڑے ہو گے تو ریاست آپ کے ساتھ مکمل طور پر کھڑی ہے. اگر آپ پیپلز پارٹی یا دوسری کوئی بھی جماعت جو آپ نے زیادتی کری ہے اس کی ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ گے تو ریاست آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. کوئی آپ کو گھر سے لے کے کارپیٹ لا کے بٹھائے گا نہیں. بالکل جب بھی آواز اٹھاؤ گے تو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے اپنی زندگی میں مشکلات کا سامنا کیا. میں اپنی نوکریاں 2 دفعہ گنوا چکی، ملک چھوڑنا پڑی، مگر آپ کو آواز اٹھاتے رہنا ہے. جو جین زی ہے نا، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ دنیا کے اندر اب ویزے ملنا بڑے مشکل ہو رہے ہیں، اور جو لوگ گئے ہوئے ہیں واپس آنے کے چکر میں اپنے ملک کو متحرک کرو بھائیوں، ورنہ تمہارے اپنے مستقبل کے لیے مشکلات ہوں گی. اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہو جاؤ.
اور کچھ نہیں, اپنے مستقبل کے لیے کھڑے ہو جائیں. جو لوگ بھی آواز کر رہے ہیں ان کو سلام, اور جو نہیں کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے, ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا ہے. رہی بات اس کی کہ پاکستان کی ترقی کیا ہوگا, پاکستان انشاءاللہ ترقی بھی کرے گا, سروائیو بھی کرے گا, مگر ہمیں سروائیو نہیں کرنا, یہی پرابلم ہے. ہم پاکستان بننے کے بعد سے ایک سروائیول موڈ میں رہے ہیں. ہمیں سروائیو نہیں کرنا, ہمیں ترقی کرنی ہے, ہمیں ایشین ٹائگر بننا ہے. اور وہ تب تک نہیں ہوگا جب تک کہ آپ اس کی محرکات کو صحیح نہیں کریں گے, اور وہ شہری سندھ کے علاوہ نہیں ہو سکتا, اور شہری سندھ تب تک ترقی نہیں کرے گا جب تک کہ آپ نے پیپلز پارٹی کو اپنایا. بولتے رہنا ہمارا کام ہے, سمجھنا آپ کا کام ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوئی کہ ٹاک بھی ہٹ جائیں گے, اور مجھے نئی جنریشن سے پوری امید ہے کہ وہ کھڑی ہوگی اور اس شہر کو ون بیک کرے گی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.